اب ہم آخری اسٹیپ پہ آتے ہیں اپنے، کہ جتنے بھی جو ہے الہادی شبہات ہوتے ہیں جو ان کے جوابات دینے کے اصول و ضوابط کیا ہیں بھائی. الحمدللہ آپ لوگ بھی جو ہے مدرسے سے وابستہ ہیں تو آپ نے مرقات پڑھی ہوگی منطق کی کتاب، تو اس کے آخر میں لکھے ہوئے منطقی مغالطے، اور وہ منطقی مغالطے ادھر عربی زبان میں لکھے ہوئے ہیں. میں اس کو جو ظاہر سی بات ہے ہمارا مقابل جیسے اس کے انداز میں بیان کروں گا، کچھ انگلش ہوگا لیکن باتیں وہی ہوں گی جو آپ نے وہیں پہ پڑھی ہوں گی بھائی. تو اب ہیڈنگ ڈال لیں بھی، منطقی مغالطے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں لاجیکل فیلیسیز، یعنی یہ جتنے بھی ملحدین ہیں یہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں ہمیں اور کس طرح بیوقوف بناتے ہیں، تو ہمیں ان کے دھوکے سے بچنا ہے بھائی. سب سے پہلا مغالطہ ہے، اس کو کہتے ہیں اپیل ٹو ناولٹی. اپیل ٹو ناولٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتانا کہ جو آج ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے اور ماضی میں سب غلط ہو رہا تھا. یہ وہ دھوکہ ہے جس کے اندر نوجوان بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. مثلا بھائی کہ انہوں نے ہمارے ذہن یہ بنایا ہے بھائی کہ آج ہم روشن خیالی کے دور میں آ چکے ہیں، دنیا ترقی کے دور میں آ چکی ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اندھیروں کا دور تھا، ڈارک ایجز تھے. یعنی پوری دنیا کے اندر پچھلے ہزاروں سال جتنے بھی لوگوں نے زندگی گزارے ہیں انہوں نے اندھیروں میں گزاری ہے زندگی، ان کو کوئی شعور نہیں تھا، وہ سب جاہل تھے. اور آج ہم ایسے دور کے اندر آ گئے کہ سارے لوگ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں. حالانکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا یہ بدترین دور ہے، یعنی یہ زمانہ جاہلیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں ہم. اور جو پہلے کا جو دور تھا وہ اچھا دور تھا. تو یہ انہوں نے کیا ہے ذہن بنایا ہے تاکہ مسلمان اپنے ماضی سے شرمسار ہو گئے، آگے والے لوگ اچھے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو دور آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ برا ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہم پیچھے جاتے جائیں گے رسول اللہ کے دور سے قریب ہوتے جائیں گے تو وہ ایک اچھا دور ہوگا. لیکن انہوں نے ہمیں الٹی کہانی پڑھائی ہے کہ پیچھے والا دور کیا ہے برا ہے اور آنے والا دور کیا ہے اچھا ہے بھائی. مثلا اس کی ہم مثال دیکھیں، وہ کہتے ہیں بھائی عورتوں کے ساتھ جو ہے نا ماضی میں بڑی بری حرکتیں ہوئی ہیں بھائی. کیا ہوا بھائی کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دیا گیا، ان کو پردہ کروایا گیا اور بڑا ظلم و ستم ہوا ان کے اوپر. اور آج کے دور میں جو ہے عورت کیا ہے بڑی اچھے انداز میں زندگی گزار رہی ہے بھائی. یہ دھوکہ ہے بہت بڑا. کیوں بھائی؟ آج کے دور میں عورت کیا اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ یا تو سیل گرل بنی ہوئی ہے یا وہ کال گرل بنی ہوئی ہے یا ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ تو آپ نے اور برا حال کر دیا. پہلے اگر کوئی بے حیائی کی اور بے حیائی کرتی تھی عورت تو جو جس بندے نے اس کو جو ہے وقت لیا ہے صرف وہی اس کو دیکھ سکتا تھا. آج تو بے حیائی کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ویڈیو بن جاتی ہے اور ہر پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے. یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی. تو پہلے کی عورت اور آج کی عورت میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، آج کی عورت کو اس کو پریشان کر دیا گیا. لیکن ظاہر کیا کیا جاتا ہے کہ بھائی آج بہت اچھا ہو رہا ہے. مسلمانوں نے وہ ہزاروں سال جو ہے وہ سیاست کی بغیر جمہوریت کے، اور آج کہتے ہیں کہ بھائی اگر جمہوریت نہیں ہوگی نا تو دنیا میں کوئی نظام صحیح چل ہی نہیں سکتا. بھائی بڑا مسئلہ ہے، ہم جدید دور میں آ چکے ہیں. تو یہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیچھے والے لوگ جاہل تھے، ہم سمجھدار ہیں. بھائی یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں سے کہیں گے بھائی آج بڑا جدید دور آ گیا، ہر چیز کو ہم دلیل سے مانتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ آج دور ہے نا بہت چھوٹا لیول آ چکا ہے، لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے. کس طرح بچکانہ باتوں کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پیچھے ہمارے جو علماء گزرے وہ بڑی ذہنیت والے سوچ والے ہوا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے بھائی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ریڈ ہیرنگ فیلیسی. پر آپ اس کے انگلش نام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم ان کے مقابلے کے لیے انگلش نام بولتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور ہمارے اسلاف ہر کام کر کے چلے گئے. ریڈ ہیرنگ فیلیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متعلق سے غیر متعلق کی طرف جانا. کیا مطلب ہے بھائی کہ جتنے بھی جو کوئی بھی ہو جو باطل ہوتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اسے بحث و مباحثہ کریں گے نا تو اگر وہ آپ کی بحث کے اندر ہار گیا تو وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کے دوسرے ٹاپک کی طرف چلا جائے گا. بھائی آپ اس کو مانو نا، بھائی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، فوراً جمپ کرے گا.
پھر اگر ادھر ہم نے پھنسا دیا تو دوسری جگہ چلا جائے، تیسری جگہ چلا گیا، ادھر پھنس گیا تو چوتھی جگہ چلا جائے گا. یعنی وہ مانے گا نہیں، صرف کیا کرے گا، ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ، دوسرے مسئلے تیسرے مسئلے کی طرف پھیرتا جائے گا. بھائی مثلا جہاد کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، وہ ہم سے پوچھیں گے بھائی جہاد کیا ہے، تو جہاد ایک پورا ایک فلسفہ ہے ہمارا جہاد. اس میں بات جب ہم کریں گے نا تو ادھر فوراً ہمیں دوسری طرف دے جائے گا، بھائی جہاد میں تم لوگ جو ہے نا غلامی کو نافذ کرتے ہو، غلامی کیا ہے؟ تو غلامی ایک الگ جہان ہے جو اسلام نے جو اس کو برقرار رکھا، جو ماضی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے الگ فلسفے ہیں. تو پہلے ایک بات پوری ہو جائے تو وہاں پہ نہیں رہیں گے، فوراً دوسری طرف چلے جائیں گے. عرب کے ایک عالم دین تھے، وہ بڑے حاضر جواب تھے. تو میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ فوراً ادھر سے جم جو کرتے ہیں نا، اس کی مثال بتا رہا ہوں. تو جتنے بھی جو سیکولر لبرل لوگ تھے وہ سب ان سے پریشان تھے. تو ان سب نے پلاننگ کی اور بڑا وزیر تھا ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کو ہم بلائیں گے، ہم سب مل کے اس سے جو سوال کریں گے تاکہ یہ کہیں نہ کہیں تو پھنسے. اب کیا ہوا کہ انہوں نے دعوت کی اور دعوت کے اندر جو ہے سارے وزیر بھی آ گئے، ان کی بیویاں اور بچے بچیاں وہ بھی ساری آ گئی، یعنی مکس گیدرنگ کر دی. اور علامہ صاحب کو بھی بلا لیا بھائی. تو شیخ جو تھے وہ آ گئے اور کھانا شروع کیا. سب نے کھانا شروع کیا تو شیخ نے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. اب سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، چمچ سے کھا رہے ہیں. تو وہ بڑے ذہین تھے، وہ ہر جگہ جو ہے نا اپنے اسلام کی حمایت کرتے تھے. تو ایک جو وزیر تھا جو پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا، تو کہا کہ شیخ آپ چمچ سے کیوں نہیں کھا رہے ہیں، ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو شیخ نے سامنے سے سوال پوچھا کہ تو چمچ سے کیوں کھا رہا ہے؟ تو کہا چمچ جو ہے بڑی صاف ستھری ہے، اچھی ہے، اس وجہ سے کہہ رہا ہے. پھر شیخ نے کہا کہ جتنے اعتماد تجھے چمچ کے صاف ستھرے ہونے کے اوپر ہے نا، اس سے زیادہ اعتماد مجھے اپنے ہاتھ کے صاف ستھرے ہونے پر ہے، لہٰذا میں اس سے کھا رہا ہوں. اب کیا ہو گیا بھائی، چپ ہو گیا نا. اب دوسرا اڑ گیا. یہ کیا شفل کرتے ہیں ایک سے دوسرے کا. دوسرا آ گیا بھائی، اس نے شروع کیا بحث کر دی بھائی. اس نے کہا کہ شیخ بڑی عجیب بات ہے کہ تم جو ہے اپنی عورتوں کو کہتے ہو کسی سے بھی ہاتھ نہ ملائے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ عورتوں کو ہاتھ ملانا چاہیے تو ہر مرد سے ملا دے، کیا مسئلہ ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ تو ملکہ ایلزابتھ کو جانتے ہو نہیں جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں، ہماری جو ہے بڑی ملکہ ہے. یہ تو ہر کسی سے ہاتھ ملاتی ہے؟ نہیں، ہاتھ کسی سے ہاتھ تو بھی نہیں ملاتی. تو پھر شیخ نے کہا کہ یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ جس سے ہاتھ ملاتی بھی ہے نا تو ہاتھ میں دستانے پہن کے ملاتی ہے، سیدھا ڈائریکٹ بھی ہاتھ نہیں ملاتی کسی سے. ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ جب تمہاری ملکہ ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی تو ہماری عورتیں بھی ملکہ ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی. تو اب وہ پریشان ہو گیا شیخ، تو چھوڑ ہی نہیں رہے بھائی. اب جو بڑا وزیر تھا اس نے جو ہے پہلے سے پلاننگ کر کے آیا کہ بھائی شیخ کو ہم جو تنگ کریں گے بھائی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے کہا شیخ کو انگور دو. تو شیخ نے جو انگور کھا لیے بھائی. پھر انہوں نے کہا کہ شیخ کو شراب بھی پیش کرو بھائی. تو جب شراب ان کے سامنے لائے گی تو انہوں نے کہا میں نہیں پی رہا. تو کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ عجیب بات ہے شیخ، یہ انگور جو ہے وہ تو حلال ہے، لیکن اسی انگور سے شراب نکلی ہے کہ تم کہتے ہو یہ حرام ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی عقل ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری بیٹی ہے، تو تیری جو ہے نا بیوی تیری بیٹی سے ہی نکلی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے؟ تو اس کو بڑا غصہ آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، کوئی نہیں کھائے گا، ادھر سب کو بھگا دیا اس نے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، ایک جگہ چپ ہو گئے تو دوسری شروع کر دی، دوسری جگہ چپ ہو گئے تو پھر تیسری شروع کر دی. اس طرح وہ کیا کرتے ہیں بھائی، شفل کرتے رہتے ہیں. جی بھائی تیسرے تیسرا اس کا نام ہے بھائی اسٹرا مین فیلیسی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل کے نظریات کو اپنی مرضی سے بیان کرنا. پھر اس کو رد کرنا. اب دیکھیں بھائی اس میں کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بندے کا رد کرنا چاہ رہے ہیں تو اب دیکھو اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بد مذہب ہے تو اس کی جو رائے ہوگی وہ وہی بتائے گا. اب ہم اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اگر کوئی کسی کو میری رائے کا جواب دینا ہے تو پہلے مجھ سے پوچھے گا آپ کی رائے کیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ اس کی رائے پوچھے نہیں، اپنی مرضی سے اس کی رائے خود ہی بنا لے، پھر خود ہی کیا کرے اس کو رد کرے، تو یہ بیوقوفانہ بات ہوتی ہے. اب اتنے بھی جو ہے نا یہ کفار ہیں جو ملحدین ہیں، ان کے اکثر سوالات اسی طرح ہی ہوتے ہیں. وہ اسلام کے نظریات کو پیش کریں گے اور خود اپنی تشریح کریں گے کہ اسلام تو یوں کہتا ہے، لہذا یہ بات غلط ہے بھائی. اب یہ جو اسلام یوں کہتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کو بتانے کے ذمہ دار تو ہم ہیں. ہم بتائیں گے بھائی اسلام یہ کہتا ہے، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں.
لیکن وہ کہیں گے نہیں تمہارا اسلام یوں کہتا ہے, اپنی مرضی سے ہمارے نظریات بنائیں گے. اس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں بھائی کہ جنت میں جب عورت کی بات آتی ہے تو وہ عورتوں کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی جنت میں جو ہے عورتوں کے ساتھ جو دنیا میں بھی عورت کو جو ہے اسلام میں کیا کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کر لو, اور جنت کے اندر بھی کیا ہوں گی, بھی حوریں بھی ہوں گی, دوسری بیویاں بھی ہوں گی, تو عورت کو وہاں بھی کیا ہوگا, مقابلہ بازی ہوگی. تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ نہ دنیا کے اندر جو ہے اسلام قبول کرے, نہ آخرت کے اندر اسلام کو تسلیم کرے. اب یہ جو بات ہے کہ جنت کے اندر عورت کو مقابلے بازی ہوگی, یہ انہوں نے کہاں سے نکالی بھائی؟ یہ ہمارا نظریہ تو نہیں ہے. ہمارا نظریہ تو قرآن نے واضح کر دیا, حدیث بھی بالکل واضح ہے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا, کہ جنت کے اندر تو کسی کے اندر کسی قسم کی کوئی عیب بھی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ حدیث میں ذکر ہے کہ کوئی شخص جو ہے کہ بڑے مرتبے والا ہے, دوسرا چھوٹے مرتبے والا ہے, تو چھوٹے مرتبے والے کو کبھی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ یہ بڑے مرتبے والے کی طرف پہنچ جائے. تو جنت کے اندر یہ جتنے بھی دنیاوی عیب ہے نا, مقابلے بازی کرنا, کسی کو نیچا دکھانا, یہ تو ہوگا ہی نہیں. تو جب اس چیز کو بتانے کے ذمہ دار ہم تھے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے خود بنایا, خود ہی اس کو رد کیا اور خود ہی خوش ہو رہے, دیکھا کیسا ہم نے اسلام کو جواب دے دیا بھی. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ اکثر سوالات کے اندر اسی طرح ہی کرتے ہیں بھی. اس طرح دیکھیں بھائی دوسری مثال اس کی, وہ کہتے ہیں بھائی کنیز میں اور گرل فرینڈ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, یہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے, یہ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. تو ہم اس کو کہیں گے بھائی کنیز کیا ہے, یہ اس کو بتانے کے ذمہ دار ہم ہوں گے. آپ نے فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھا نہیں ہے کہ کنیز حاملہ ہو جائے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے, اس کے کھانے پینے کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ اس کا جو ہوتا ہے آقا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے, نہ کسی کو تحفہ دیا جا سکتا ہے. کیا گرل فرینڈ اسی طرح ہی ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جو تشبیہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس کنیز کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ ہم بیان کریں گے, وہ بیان نہیں کر سکیں گے. تو وہ خود بیان کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھا کیسا ہم نے جو اسلام کو جواب دے دیا. چوتھے نمبر پر اسے کہتے ہیں ٹریویل آبجیکشن. اس کو آسان انداز میں کہیں کہ بھائی اعتراض برائے اعتراض. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے, وہ مخالفہ ہے کہ جس میں صرف کیا کیا جاتا ہے, ماننے والی سچویشن نہیں ہے, بس سوال پہ سوال کیے جائیں گے بھائی. مثلا اس کی حدیث قرآن کی مثال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا, علیہا تسعۃ عشر, کہ جہنم کے جو ہے 19 داروغہ ہیں, 19 نگہبان ہیں. تو اس وقت ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ 19 کیوں ہے, 1900 کیوں نہیں؟ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ یہ 19 ہی کیوں ہے, ایک کیوں نہیں؟ پھر تیسرا سوال اس نے کیا کہ ایک بھی کیوں, اللہ تعالیٰ خود نہیں سنبھال سکتا؟ یعنی اگر وہ ایک ہوتا تو بھی اسے مسئلہ ہے, ایک نہ ہو تو بھی اسے مسئلہ ہے, 19 ہے تو مسئلہ ہے, 1900 ہے تو بھی مسئلہ ہے. یعنی اس کو ماننا نہیں ہے, اس کو سوال پہ سوال ہی کرنا ہے بس. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی صورت میں مانتے نہیں ہیں بھائی. تو اگر کوئی بھی ہم جواب دے دیں نا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے, الٹی بات شروع کر دیں گے بھائی. اس کی مثال اس طرح ہے بھائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی, ایک سوال کرتے ہیں بھائی, ایسے بیوقوفانہ سوال ہے جس کو ٹریول آبجیکشن کہتے ہیں, کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے وسیع کیوں بنائی ہے؟ مطلب پوری دنیا کے اندر صرف جو ہے یہ ارض زمین ہے, صرف اس کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگ رہتے ہیں. باقی اس کے بعد مارس, جوپیٹر, سیٹرن, پورا جہان ہے, ملکی وے, پھر اس کے برابر میں دوسرا ہے, اس کے برابر میں تیسرا ہے. یہ اتنا سارا جہان بنایا ہے, رہتے تھے اتنی سی دنیا کے اندر لوگ ہیں, تو اتنی وسیع کائنات بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس کو اگر ہم جواب پہ دے دیں گے نا بھائی, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹی کائنات بنائی ہوتی تو پھر یہ سامنے سے یہ سوال کرتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت عظیم ذات ہے تو چھوٹی کائنات کیوں بنائی؟ یعنی اگر چھوٹی کائنات بنائی ہوتی تو بھی یہ سوال کرتے, بڑی کائنات بنائی تو بھی ان کو کیا ہے, سوال ہے بھائی. اس طرح ایک جو ہے ملک کہتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور کیوں بنایا, کہ سردی ہوتی ہے تو اسے پریشانی, گرمی ہوتی ہے تو اسے پریشانی. تو یہ تو ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لوہے کا بنا دیا ہوتا تو پھر بھی سوال کرتے ہیں لوہے کا کیوں بنایا بھائی, ہمیں تو پانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے بھائی. تو ان کو تو کیا ہے, ہر صورت کے اندر کیا ہے, اعتراض ہی کرنا ہے بھائی. تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی, ٹریویل آبجیکشن کہتے ہیں. پانچواں ہے, اس کو کہتے ہیں ہاف ٹروتھ فیلیسی. یہ تو مشہور ہے, آپ اکثر جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں بھائی آدھا سچ بیان کرنا.
جی بھائی تقریباً جو ہے ان کے سوالات اسی طرح ہوتے ہیں آدھا سچ میں. آپ نے پڑھی ہوگی قرآن کی آیت لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو لا تقربوا الصلاۃ پڑھیں صرف آدھا، پورا سچ بیان کرنا چاہیے نا بھائی. تو ادھر ان کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے وہ اسلام کی کیا کرتے ہیں بھائی آدھا سچ بیان کرتے ہیں. مثلا ہم نے کل کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں عورتوں کو میراث میں کتنا حصہ دیا گیا بھائی آدھا حصہ دیا گیا. اب یہ جو بتاتے ہیں نا کہ بھائی مرد کا حصہ ڈبل ہے عورت کا جو ہے سنگل ہے، تو یہ بھی آدھا سچ ہے. اگر آپ میراث کو اسلامی نظام میراث کو سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے بھی میں ان کے اعتبار سے جواب دے رہا ہوں. یہ تو کہنا میں مرد مرد اور عورت عورت یہ برابر ہیں بھائی. تو اسلام میں بہت وسیع ہے ان میں میراث. یہاں پر یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک جگہ ایک مقام ایسا ہوگا اگر بیٹا اور بیٹی ہیں کہ بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا. اتنی بات انہوں نے بیان کی، یہ آدھا سچ ہے. اسلام میں اور بھی بہت سارے احکام ہیں وراثت کے. ایسا مقام بھی ہے جہاں پہ مرد اور عورت دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں. تو اخیافی بھائی ہو یا اخیافی بہن ہو، یہ دونوں مرد عورت ہیں، یہاں دونوں کو برابر حصہ بھی ملتا ہے. تو جب عورت کو ڈبل حصہ اور مرد کو ڈبل مل رہا ہے تو ایسی بھی جگہ ہے کہ مرد عورت دونوں کو برابر مل رہا ہے. اور ایسی بھی جگہیں موجود ہیں جہاں مرد کو کم حصہ ملے گا عورت کو زیادہ ملے گا. مثلا کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء کے اندر جو ہے شوہر ہے اور جو ہے ایک بیٹی ہے، تو پوری جائیداد کا 25% کسے ملے گا شوہر کو اور 75% ملے گا بیٹی کو. اب یہاں پہ مرد بھی احتجاج کرنا شروع کر دے گا ہمیں وراثت میں کم حصہ کیوں دے دیا بھائی. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمیں شریعت نے جو بول دیا بھائی جہاں جس کو جتنا حصہ ملے گا اتنا ملے گا. یعنی یہ وہ مقام ہے وراثت کے کہیں مرد اور عورت برابر ہے، کہیں مرد کو زیادہ ملا ہے کہیں عورت کو زیادہ ملا ہے. اسی طرح ہمارے جو معاشرے کے اندر جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرد کو بڑائی کیوں دی ہے بھائی. مرد جو ہے گھر کا حاکم بنا ہوا ہے، مرد سیاست کے اندر جائے گا، مرد امامت کرے گا. تو یاد رکھیے یہ بھی آدھا سچ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے حکام بیان کیے کہ اسلام کوئی چھوٹی چیز نہیں جس کو 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکے، کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جو دنیا جہاں میں ہر جگہ نافذ ہو سکتا ہے اور قیامت تک نافذ ہو سکتا ہے. تو اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے. تو مرد کو جو اللہ پاک نے اگر بڑھائی دی ہے کہ وہ امامت کرے گا، وہ سیاست کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مقام بھی رکھا ہے کہ جہاں مرد اور دونوں برابر ہیں. جیسے نماز مرد پہ بھی واجب ہے عورت پہ بھی واجب ہے، تعلیم مرد پہ بھی واجب ہے عورت پہ بھی واجب ہے، یہاں دونوں مساوی ہیں. اور کہیں ایسا بھی ہے کہ عورت کا درجہ بلند ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. تو کہیں برابر بھی ہے، کہیں عورت زیادہ کہیں مرد زیادہ. یہ ہر طرح کے حکام ہیں. تو یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ آدھا سچ بیان کرتے ہیں بھائی. اسی طرح یہ مسئلہ آتا ہے بھائی گواہی کا. جاوید غامدی صاحب جو ہے اس کے منکر ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس آیتوں کو میں تسلیم نہیں کرتا، کھلم کھلا بولتے ہیں، آیتوں کو وہ انکار کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی کہ مرد کی گواہی پوری ہے عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے. قرآن میں کہ ایک مرد اور 2 عورتیں اس کے برابر ہوگا. اور یہ بھی کیا ہے آدھا سچ ہے. ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ زنا کے گواہ ہوتا ہے وہاں صرف مرد ہی چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کہیں اگر جو ہے تجارت کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ عورت اور مرد دونوں کی گواہی چلتی ہے بھائی. اور کہیں ایسا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ حمل کا مسئلہ ہے، حیض و نفاس کا مسئلہ ہے، تو وہاں پہ صرف عورت کی گواہی ہوتی ہے، مرد کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. تو ایسا بھی ہے نا بھائی، کیونکہ کہیں عورت کی گواہی معتبر ہے، کہیں صرف مرد کی معتبر ہے، کہیں مرد اور عورت دونوں کی معتبر ہے. تو اسلام بڑا وسیع ہے، ہر جگہ جو ہے اس نے تفصیل بیان کی ہے بھائی. تو دیکھ رہے بھائی، تو عورتوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں بھائی. چلے آگے اس کے بعد ہے 6 نمبر پر، اسے کہتے ہیں فیلیسی آف انکلوڈیلٹی. یہ مثالیں بھی لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میری سمجھ سے بالا کرے تو غلط ہے. جی بھائی اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب کیا وہ غلط ہی ہے بھائی. اس طرح کے سوالات یہ مولدین اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، میری عقل تسلیم نہیں کر لی، لہٰذا یہ بات کیا ہوگی غلط ہوگی بھائی. جیسے کسی قرآن کی مثال ہے بھائی، کفار مکہ نے بھی یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سود جو ہے حرام ہے لیکن تجارت جائز ہے، حالانکہ دونوں میں اسی طرح ہے، پیسہ لگاؤ اور پھر پیسہ کما دو اس سے. تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا انہوں نے کیا کیا سود کا انکار کیا. اس کی جدید مثال جیسے دیت کا مسئلہ ہم نے کہا بھائی کہ بھائی عورت کی دیت شریعت نے کیا رکھی ہے آدھی رکھی ہے اور مرد کی دیت پوری رکھی ہے. اب طاہر القادری صاحب کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا
تو انہوں نے کیا کر دیا, اس کا انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے, مرد کی دیت بھی پوری ہوگی اور عورت کی دیت بھی پوری ہوگی. انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. اب وہ بھی مسئلہ کیا تھا, فیمنزم کا مسئلہ تھا نا بھائی, کہ مرد اور عورت برابر ہے. تو اب یہ کیا جواب دیں گے کہ بھائی مرد کی دیت پوری, عورت کی دیت آدھی ہے. اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی یہ کیوں ہے اسلام کا حکم. تو بھائی اگر ان کو کہیں گے بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی اور سے پوچھ لیں, تو ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے, ہم تو بڑے علامہ فہم ہے, کسی سے کیا پوچھے بھائی. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کا مطلب یہ حکم غلط ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی. دیت کیا ہے, اگر ہم شریعت کے احکام کے مطابق دیکھیں تو دیت کس سے کہتے ہیں. دیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو قاتل اور اس کا خاندان پیسے دے گا. دیت کی تعداد تقریباً آج کے اعتبار سے 10 کروڑ روپے ہے, کچھ آگے پیچھے ہوگی. اب دیت کا مسئلہ یہ ہے کہ بالفرض اگر مرد مر گیا تو پورے 10 کروڑ قاتل اور اس کا خاندان دے گا. کس کو دے گا, اس کی بیوی کو دے گا, اس کے بچے کو دے گا. مرد تو مر گیا, اس کو تھوڑی ملے گا, وہ تو مر چکا ہے. اب یہاں پہ پورا مرد کی دیت پوری رکھی ہے, جس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے, عورت کا. اور اگر عورت مر جائے گی تو عورت کے ورثاء کو دیت ملے گی 5 کروڑ روپے. تو وہ کون ہوگا, اس کا شوہر ہوگا, اس کی اولاد ہوگی. تو اب یہ کیا ہے کہ عورت کی دیت آدھی رکھیں گے تو اس میں مرد کو نقصان ہو رہا ہے, اور مرد کی دیت پوری رکھی ہے تو اس میں عورت کو فائدہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ مرد احتجاج کرے بھائی ہمیں آدھا پیسے کیوں مل رہا ہے بھائی. تو یہ مسئلہ تو مردوں کا تھا, لیکن اس کو ثابت کیا کر دیا جیسے کہ عورتوں کو شریعت نے کیا کر دیا, نیچے کر دیا ابھی. اگر شریعت کرتی تھا وہ بھی مانتے, لیکن یہاں پہ تو مسئلہ ہی الٹ ہے. یہاں پہ تو عورت کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور مرد کو کم مل رہے ہیں, لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ عورت کی دیت آدھی کر دی تو یہ اس کی شان میں گستاخی ہو گئی. جی بھائی 7ویں نمبر پر سے کہتے ہیں بھائی فالس ڈیلیما. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے کثیر احتمالات میں سے چند کو بیان کرنا اور باقی کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا. جی ہمارے فلسفے کی کتابوں میں اکثر یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کے اندر جو ہے بہت سارے آپشن بن سکتے تھے, بہت سارے جو ہے نا احتمالات بن سکتے تھے, لیکن چند کو بیان کیا, چند کو چھوڑ کے صرف دلیل بیان کر دی. اس کی آسان عام فہم مثال آپ یہ لیں کہ بھائی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں پہ اگر جو ہے اس محفل کے اندر آئے ہیں تو یا تو آپ پیدل آئے ہوں گے یا صرف بائک میں آئے ہوں گے. اب میں نے 2 ہی آپشن بیان کیے, حالانکہ اس میں اور آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی میں آئے ہوں شاید. تو اب کیا ہے بھائی, میں نے 2 آپشن بیان کیے اور باقی تیسروں کو چھوڑ دیا. یہ کیا ہوتا ہے, یہ دھوکہ ہوتا ہے, یہ بھی مغالطہ ہے بھائی. اب اس کی مثال جدید, وہ کہتا ہے بھائی عورت جو ہے نا پردہ کرتی ہے نا, تو پردے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے بھائی. کیا نقصان ہوتا ہے بھائی, کہتے ہیں اس کو دھوپ نہیں لگتی, اور دھوپ کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی, وٹامن ڈی ہوتا ہے. لہٰذا وٹامن ڈی کی کمی عورتوں کے اندر آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ پردہ چھوڑ دیں اور سورج سے وٹامن ڈی حاصل کرتے رہے اور ان کے دانت مضبوط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو اس سے قطع نظر کہ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے, لیکن صرف اتنی بات اگر مان بھی لیں, ٹھیک ہے بھائی, سورج سے کیا ملتا ہے, وٹامن ڈی ملتا ہے, لہٰذا عورت کیا کر لے, پردہ چھوڑ دے, باہر نکلے پردے کے بغیر نکلے. تو کیا مجھے بتائیے وٹامن ڈی حاصل کرنے کے, دھوپ سے وٹامن ڈی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ باہر نکلے ہو تو وٹامن ڈی حاصل کرے, گھر کے اندر دھوپ نہیں آ سکتی کیا؟ پھر اتنی جدید سائنس نے ترقی کر لی ہے تو ان ڈراپ ڈی انجیکشن آتے ہیں, اسی طرح جو ہے فش آئل کیپسول آتے ہیں, اسی طرح ایسے جو ہے نا الٹرا وائلٹ ریز کی جو مشینیں آتی ہیں کہ کسی کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو تو وہ مشین جا کے بیٹھ جائے تو اس کی وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اب اس کا ایک ہی حل بیان کیا کہ پردہ اتار دیں اور دھوپ میں باہر نکلنا شروع کر دیں, وٹامن ڈی حاصل ہو جائے گا. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ صرف عورت کے پردے کے اندر ہی قصور ہے, ہمارے کرتے کے اندر قصور نہیں ہے, ہماری شلوار کے اندر قصور نہیں ہے, تو ننگے ہو کے گھومو پھر تاکہ پورا وٹامن ڈی حاصل ہو جائے. تو یہ عجیب قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی واہ ہمارا کام کر دیا بھائی. اور یہ بات ہمارے ڈاکٹروں کے ذہن کے اندر بھی موجود ہے, وہ عورتوں کو بولتے ہیں آپ پردہ کرتی ہیں اس وجہ سے وٹامن ڈی نہیں مل رہا, آپ کو اس لیے دانت کمزور ہو گئے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ دوسرا حال بتاؤ, آپ اس کو یہ حل کیوں بتا رہے ہو کہ پردہ ہی چھوڑ دو. تو یہ کیا ہے, اتنے سارے آپشن موجود تھے لیکن صرف ایک ہی بیان کیا گیا بھائی وٹامن ڈی اس لیے نہیں مل رہا کہ اس نے پردہ کیا ہوا ہے, دھوپ اس کو نہیں لگے گی. تو یہ کیا ہے, یہ دھوکہ ہے کہ آپشن بہت سارے تھے, صرف اس کو بیان کیا, ایک کو بیان کر دیا.
आठवां नंबर, 8वें नंबर पे अब है इफेक्टिव फैलेसी। ये वही है जो आप जो है अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं कि मेरा जो ख्याल है वो दुरुस्त है। जिसे हम कहते हैं ये इंडिया है, वो कहते हैं हमारे दिल में जो आ रहा है वो सही है। हम कहते हैं ये जौहर है तो जौहर है, हम कहते हैं हर्ष है तो हर्ष है। हम कहेंगे सामने वाला बंदा जो इधर बैठा हुआ है तो बैठा हुआ, हम समझे कि खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है, यानी उसको ये कहेंगे मेरा दिल जो बोल रहा है वो सही है। अब ये वही मिसाल है जो हमने बताई थी भाई ट्रांसजेंडर वाली, भाई कि ट्रांसजेंडर क्या है भाई, वो मर्द है लेकिन बोला भाई मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि मैं औरत हूँ, लिहाजा ठीक है यही ठीक है भाई। अब ये कितनी बेवकूफ़ाना और हमकाना बात है भाई कि जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप उसको सही बोल रहे हैं भाई। तो किसी का कद जो है वो 5 फीट है, बोले मेरा दिल ये बोलता है मेरा कद 10 फीट है, तो उसको क्या तस्लीम कर लिया जाएगा भाई? तो नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये इनकी क्या है, ये इंडिया है, जो मेरे दिल में आ रहा है वो सही है भाई। ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर इसके बाद 9वें नंबर पे है जो कहते हैं कैटेगरी फैलेसी। इसका मतलब यह है भाई गैर मुतअल्लिक सवाल या सिफत बयान करना। कैटेगरी फैलेसी का मतलब ये है कि आपका सवाल ठीक नहीं है या आपने जो वस्फ बयान किया वो इसके अंदर पाया ही नहीं जा सकता भाई। मिसाल के जरिए यूँ समझें कि कोई शख्स ये सवाल पूछे भाई अंडा कौन से दरख्त में उगता है, तो हम कहेंगे भाई आपने सवाल ठीक नहीं किया। जरा कोई ये कहे कि मेरी बिल्ली मुझे गज़ल सुना रही है, तो हम कहेंगे भाई ये आपने बात सिफत सही बयान नहीं की, ये गलती है भाई आपकी। अब यहाँ पे इसकी मिसाल ये है भाई वो जब हम कहते हैं ना भाई कि हर शय का कोई ना कोई खालिक है, तो कहते हैं भाई हर शय का कोई ना कोई खालिक है, तो फिर अल्लाह ताला का खालिक कौन है? अल्लाह ताला को किसने पैदा किया भाई? ये सवाल जो है करते हैं भाई। तो याद रखिए भाई यहाँ पे आपको जुमला एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। हमारा दावा ये है कि हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक होता है। क्या है भाई हमारा दावा? हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक है। और हम ये कहते हैं कि यहाँ आपने सवाल ठीक नहीं किया, क्योंकि हमारा दावा क्या है, आपने पढ़ा हुआ ना मतलब शरह अकायद के अंदर क्या है, लिकुल्लि मुहदसिन मुहदसिन, कि हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक होता है। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात मखलूक है ही नहीं, सिर्फ क्या है खालिक, तो यहाँ पर ये सवाल करना ही ठीक नहीं है। ये इसी तरह है जैसे आप सवाल पूछा अंडा कौन से दरख्त में होता है। इस तरह कोई बंदा ये सवाल पूछे भाई कि आप एक ऐसा स्क्वायर बनाएं जो स्क्वायर होते होते भी क्या है वो ट्रायंगल भी है, ऐसा चकोर है वो त्रिकोण भी हो, और त्रिकोण ऐसा बना वो चकोर भी हो। हम कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, जो चकोर होगा वो त्रिकोण नहीं होगा, त्रिकोण होगा वो चकोर नहीं होगा। तो एक ही वक्त में ये दो चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि हर मखलूक का तो कोई पैदा करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात फ़कत क्या है, खालिक ही है। इसके लिए खालिक का सवाल करेंगे तो वो खालिक नहीं मखलूक हो जाएगा, लिहाजा ये सवाल करना ही आपका दुरुस्त नहीं है भाई। तो 10वें नंबर पर कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग फैलेसी। ये आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे भाई मुतज़ाद राय रखना, यानी एक कानून बनाते हैं, एक उसूल बनाते हैं, फिर उसके ज़िद वाली उसूल को भी तस्लीम कर लेते हैं। तो ऐसा जो है बहुत होता है, और किसी भी बातिल को ज़ेर करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि उसके सारे तज़ादात को जमा कर लिया जाए। तो इमाम गज़ाली ने भी तहफ़्फ़ुतुल फ़िलासफ़ा लिखी है, तो तहफ़्फ़ुत का मतलब ये होता है कि फ़िलासफ़ा के बाहमी तज़ादात। अब देखें भाई ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो ये कहते हैं कि रफ़ा यदैन करना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर बड़ी जोश शद मत करते हैं। दूसरी जानिब पे उनसे एक सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि भाई पूरे दिन में सिर्फ 17 नमाज़ें फ़र्ज़ होती हैं, ये नाफिल सुन्नतें वगैरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ इस पर सवाब तो मिलेगा, लेकिन किसी नया मुसलमान जो होता है ना उसको बोलो सारे दिन में सिर्फ 17 नमाज़ें होती हैं। अब आप देखें ये तज़ाद कैसा है कि एक जानिब ऐसी हदीसें हैं कि फ़र्ज़ से पहले वाली सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ के बाद वाली सुन्नतें पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है जहन्नम हराम कर देंगे। ये बहुत सारी जो है हदीसें मौजूद हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसी हदीस दिखा दे जिसमें रफ़ा यदैन की फजीलत वाली कोई हदीस दिखा देना। तो एक तरफ ऐसी चीज़ है कि जिसकी फजीलत पे कोई हदीस नहीं, उसको करना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ जिसकी फजीलत पे हदीसें भी मौजूद है उसको करना ज़रूरी नहीं है।
یہ کیا ہوتا ہے؟ متضاد آراء رکھتے ہیں بھائی. اب ہم اس کی جو مریدین کی مثال بتاتے ہیں. مریدین کیا کہتے ہیں بھائی؟ ان کا ایک اصول بنایا ہوا ہے جو ان کو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا آفاقی اصول ہے. کہتے ہیں بھائی باہمی رضامندی سے جو بھی کرنا چاہے کچھ سب کچھ کر سکتے ہیں بھائی. سو کہتے ہیں میوچل کنسنٹ. انگلش میں کہتے ہیں میوچل کنسنٹ، کہ باہمی رضامندی سے انسان جو کرنا چاہے کر لے بھائی. تو وہ ان کا نزدیک یہ ہے کہ بھائی دو بندے اگر راضی ہیں تو اگر جو ہے وہ زنا کرنا چاہیں تو باہمی رضامندی سے زنا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور جبرن زنا ہو گیا تو اسے کیا کہیں گے؟ ریپ کہیں گے. تو باہمی رضامندی سے کسی نے اس طرح کر لیا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو ہمارے نزدیک تو یہ بھی کیا ہے؟ رضامندی سے ہو زنا پہ رضا بھی ناجائز ہے اور زنا پہ جبر بھی ناجائز ہے. اسی طرح کہتے ہیں بھائی دو مرد ہیں آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا چاہیں شادی کرنا چاہیں مرضی ہے اس کی. دو عورتیں آپس میں باہمی رضامندی سے شادی کرنا چاہیں مرضی ہے بھائی. اب یہ انہوں نے اصول بنا دیا باہمی رضامندی. اب یہ باہمی رضامندی کا جو اصول ہے یہ ہر جگہ ٹھیک نہیں ہے، خود بھی جو اس کے انکار کرتے ہیں. اب کوئی دو بندے مل کر باہمی رضامندی سے خودکشی کر لیں، ایک دوسرے کو مار دیں، تو وہ کہیں گے نہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے دونوں مل جائیں، تو میرے گلے پہ چھری پہ میں تیرے گلے پہ چھری پہ ہوں، دونوں راضی ہیں. اسی طرح باہمی رضامندی سے رشوت خوری، تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہتے باہمی رضامندی سے جو ہے نشہ کر لیں بھائی، کہتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب ایک جگہ کہہ رہے ہیں باہمی رضامندی سے جو کرنا چاہو کر لو، اور دوسری جگہ خودکشی کو باہمی رضامندی سے کر لے، رشوت باہمی رضامندی سے لینا دینا کر لے، نشہ جو ہے باہمی رضامندی کے مطابق کر لے، تو ادھر منع کرتے ہیں بھائی. آگے یہ کون سا فرق ہے کہ بھائی یہاں منع ہے تو یہاں جائز ہے بھائی؟ تو یہ باہمی رضامندی کو ایسا اصول نہیں ہے جو ہر جگہ ٹھیک رہے، لہٰذا ان کی باتیں کیا آ جاتی ہیں؟ متضاد ہو جاتی ہیں آپس میں بھی. 11ویں نمبر پہ ہم کہتے ہیں بھائی ٹرمینالوجی فہرستی یعنی اصطلاحی مغالطہ. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے پاس تو جو ہے ہر چیز کے بنیاد ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن حدیث. لیکن اہل مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نیا مفکر آتا ہے، وہ اپنا کوئی فلسفہ جھاڑتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ اپنا جھاڑتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. ان کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ہر بندہ آگے اپنی اپنی ہانک کے چلا جاتا ہے. اب ہمارے پاس اگر کوئی مستند ذریعہ ہے ان کی باتوں کو سمجھنے کا تو وہ صرف یونائٹڈ نیشن ہوتا ہے، کہ جو ساری تاریخوں کو لکھتا ہے اور آگے بھیجتا ہے اور ساری دنیا پہ جبرن نافذ کرتا ہے. اب یہی ٹرمینالوجی فہرستی یعنی اصطلاحی مغالطہ، یعنی اصطلاح کا معنی کچھ اور تھا لیکن لوگوں کو دھوکہ دے کر دوسروں کو شامل کر لیا. جیسے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اندر کیا تھا کہ اصل تو مقصد یہ تھا کہ خنثی کے حقوق ثابت کرنا، لیکن ساتھ میں ان بیوقوفوں کے حقوق ثابت کر لیے جو اب وہ ہیں تو مرد لیکن اپنے آپ کو ذہن میں کیا کہتے ہیں؟ ہم عورت ہیں. اسی طرح اصطلاحی مغالطے کے اندر ایک مشہور مغالطہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خالق اور مؤلف. تقریباً 4-5 سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ میں جو لاہور گیا تھا تو وہاں پر ایک شخص کے گھر میں ہم رکے. تو وہاں پر وہ بندہ کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ اس کا والد ہے، خود بھی سنی صحیح العقیدہ تھا لیکن یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اب وہ ہمارے کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے سنی صحیح العقیدہ ہے، اس کی سوچ کیسی بن چکی ہے. اسی وجہ سے جو ہے ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ پھر اس کے پر ہم نے کام شروع کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے جو والدین اچھے ہیں تو ہم سدھر جائیں گے، ہم اچھے ہیں تو ہمارے بچے سدھر جائیں گے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا بیٹا ہے، اس نے میرے سامنے یہ بات کی کہ قاری صاحب، مجھے تو قاری صاحب وہ بول رہے تھے کہ قاری صاحب یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا. تو ایک اونٹ کے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خدا ہو سکتا ہے، خالق ہے. تو ہم نے تو جو ہے گاڑیاں بنا دی، ٹرینیں بنا دی، جہاز بنا دیے، تو ہم کو بھی خدا مان لو. اب یہ ایک مسلمان بول رہا ہے جس کے کبھی ذہن میں وہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان کا بچہ اس طرح بات کرے گا. تو یہ آپ بھول جائیں گے اب یہ دور بڑا چینج ہو چکا ہے. آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا شخص جو ایک قسم کا ہو گئی. اب وہ کیا ہے کہ اس نے اعتراض تو کر دیا لیکن یہ بھی کیا ہے؟ اصطلاحی مغالطہ ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے خلقت، خالق اور مؤلف میں فرق ہوتا ہے. خالق کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی کہ بغیر مادے اور بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. قرآن میں آتا ہے بدیع السماوات والارض.
خالق کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر مادے اور بغیر نمونے کے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا پہلے سے کوئی جو ہے نا نمونہ بھی موجود نہیں تھا، اور اس کا مادہ بھی اللہ نے تخلیق کیا، پھر اس شے کو بنایا، یعنی را مٹیریل بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور مؤلف، ہم دنیا جہاں میں جو بھی چیز بناتے ہیں نا، ہم کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتے، ہم سب کیا ہوتے ہیں؟ مؤلف ہوتے ہیں، یعنی ہم جو ہے کریٹر نہیں ہوتے بلکہ ہم اسمبلر ہیں، کہ ہم چیزوں کو جوڑتے ہیں بس۔ تو کریٹر اور اسمبلر میں جو ہے انہوں نے کیا کیا بھائی؟ مغالطہ دیا، دھوکہ دیا کہ ایک الگ اصطلاح ہے، یہ الگ اصطلاح ہے۔ ہم اگر دنیا میں کوئی گاڑی بھی بنا رہے ہیں تو گاڑی کیسے بن رہی ہے؟ لوہا پہلے سے اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، پیٹرول پہلے سے ہے، ربڑ پہلے سے، ہم ساری چیزوں کو جوڑ کے کیا بناتے ہیں؟ گاڑی بناتے ہیں۔ تو ہم مؤلف ہیں، ہم خالق کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب ایڈیسن اتنا مشہور سائنسدان ہے، اس نے 100 سے زیادہ جو ہے ایجادات کی ہیں۔ ایک شخص آیا اس کے پاس، اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ تو بڑا عظیم سائنسدان ہے، تو نے اتنی ایجادات کی ہیں۔ تو کسی کی بھی تعریف کی جائے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تو نمودار ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ایڈیسن کو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اتنی تعریفیں کر رہا ہوں لیکن تو جو ہے خوش نہیں ہو رہا۔ تو کہتا ہے میں خوش کس بات پہ ہوں کہ میں نے یہ چیزیں ایجاد تھوڑی کی ہیں، میں نے صرف چیزوں کو جوڑا ہے۔ یعنی وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ میں موجود نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں، بلکہ کائنات میں چیزیں موجود تھیں، میں نے اس کو جوڑ دیا، ایک بلب بنا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری بات مجھے حیرانی اس پہ ہوتی ہے کہ میرے دماغ میں کیسا سسٹم موجود ہے کہ مجھے ان چیزوں کو جوڑنے کی صلاحیت مل رہی ہے، تو میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ سسٹم میرے دماغ میں کیسے آیا ہے۔ تو وہ بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ خالق الگ شے ہوتی ہے اور مؤلف الگ شے ہوتی ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے کہ یہ کہنا کہ اونٹ اللہ نے بنایا تو ہم نے گاڑی بنا دی تو ہمیں ہی خدا مان لو، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ نے اونٹ کی تخلیق کی ہے اور آپ نے گاڑی کی تعریف کی ہے۔ بس آخری 2 باتیں ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ کون سا نمبر تھا؟ 11۔ اب یہ 12ویں نمبر پہ جو بتا رہے ہیں یہ منطقی مغالطہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے اپنے پڑھا ہوگا منطق کی کتابوں کے اندر، جس کو کہتے ہیں بیڈ رزلٹ، اور عربی زبان میں کہتے ہیں دلیل الخلف یا دلیل الخلف۔ جی بھائی، منطقی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ دلیل الخلف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو وقتی طور پر تسلیم کر لیا جائے اور پھر بتایا جائے کہ آپ کا نتیجہ غلط آ رہا ہے، لہٰذا جو ہے آپ کی بات درست نہیں ہے بھائی۔ یعنی کہیں گے کیا بھائی؟ ہم کہیں گے ہماری بات درست ہے، لیکن چلو ہماری بات کو چھوڑو، ہم تمہاری بات کو وقتی طور پر ٹھیک مان لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ غلط آ رہا ہے، لہٰذا آپ کی بات کیا ہے؟ غلط ہے بھائی۔ یعنی اس میں ہوگا کیا بھائی کہ مد مقابل کی بات کو وقتی طور پر درست مانیں گے۔ پھر نتائج غلط آئیں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ نتیجہ غلط آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بات جو ہے جو ہم نے وقتی طور پر درست مانی تھی وہ درست نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، اس کی تو آپ نے منطق میں ہزاروں مثالیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جو ہم نے پیچھے کہا تھا بھائی اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ مردوں کو جو طلاق کا حق دیا ہے لیکن عورتوں کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا سوال پیش کرتے ہیں بھائی۔ تو ادھر ہم الٹا کہیں گے، چلو بھائی فرض کر لو بھائی کہ شریعت نے کیا کر دیا بھائی، عورت کو بھی طلاق کا حق دے دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ ایک مرد جو ہے وہ اتنی زندگی محنت کرے گا، پیسہ کمائے گا، لاکھوں روپے مہر رکھے گا، پھر اس نے شادی کر لی۔ اب طلاق کا حق تو عورت کو بھی ہے، عورت نے کیا مہر لے لیا، ایک ہفتے کے بعد شوہر کو بولا طلاق طلاق طلاق، ختم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دوسرے شوہر کو پکڑ لے گی، اس کا مال لوٹے گی، پھر اس کو بھی کیا بولے گی؟ طلاق طلاق طلاق، چھٹی ہوگی بھائی۔ پھر اس کے بعد وہ عورت مارچ کے اندر کھڑی ہوگی اور کہے گی ڈائیورسڈ اینڈ ہیپی، کہ میں طلاق یافتہ ہوں، بہت خوش ہوں، سارے مردوں کا مال ہڑپ کر کے ادھر پہنچ جائے گی۔ تو عورت کو اگر طلاق کا حق دے دیا جائے تو اس میں یہ تو ہو گیا مردوں کا نقصان۔ اب دوسرا کیا ہوتا ہے بھائی؟ عورتوں کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ کس طرح بھائی؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ہوتا ہے آپ انسان کا اپنا ذاتی گھر اور ایک کیا ہوتا ہے؟ کرایہ کا گھر۔ تو جو ذاتی گھر ہوتا ہے اس کے اوپر انسان خرچہ کرتا ہے، اور جو کرایہ کا گھر ہوتا ہے اس کے اوپر سوچ سمجھ کے خرچہ کرتا ہے۔ تو جب سنے بھائی غور سے، جب مردوں کو جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ طلاق کا حق عورت کو بھی ہے تو مرد بھی تو عقل رکھتے ہیں نا بھائی، وہ کہیں گے بھائی اس کی تو جب مرضی آئے گی کہ آئے گی تو طلاق لے کے مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی،
لہٰذا وہ مرد جو ابھی اس کے اوپر سونا چڑھا رہا ہے، جو اس کے اتنا بڑا مہر رکھ رہا ہے، جو اس کی خدمت کر رہا ہے، جب چاہے اس کے لیے کوئی فرینچ فرائز تو جو چیزیں آ رہی ہیں بھائی، یہ ساری خدمتیں وہ چھوڑ دے گا. وہ کہے گا بھائی کیا پتا ہے کر کے چلی جائے تو میرا سارا پیسہ تو برباد ہو جائے گا. تو یوں کیا ہوگا کہ عورت کو اگر طلاق دے دیا جائے تو مردوں کا بھی نقصان ہے، عورتوں کا بھی نقصان ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا، لوگ شادی ہی نہیں کریں گے. اور یوں کیا ہوگا، یہ ہمارا جو خاندان ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ شریعت نے جو حکم نافذ کیا ہے نا، کہ مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے، اس کے پیچھے یہ ساری حکمت ہے. تو ہمیں ان کی بات کو تسلیم کر لیا، اس کے نتائج غلط آ گئے، لہذا پتہ چل گیا کہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہماری بات ہی صحیح ہے. آخری جو ہے 13 نمبر پہ، اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر چارج. یہ بھی آپ اپنے مناظر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب. اب جو الزامی جواب ہوتا ہے اس میں تحقیق تو نہیں ہوتی، لیکن سامنے والا وقتی طور پر کیا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے بھائی. تو الزامی جواب اس کو جدل کہتے ہیں. ہم مناظر کے اسلام میں مجادلہ کرنا بھائی، کہ مسلمہ عند الخصم سے دلیل بنانا. تو اس کی پرانی مثال جیسے قاضی ابو باقلانی جو ہے بڑے حاضر جواب آدمی تھے. تو عیسائیوں کی بستی کے اندر گئے، وہاں بادشاہ سے ملاقات کی. ایک دن ان کے پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، راہب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو قاضی ابو باقلانی نے جتنے بھی پادری اور راہب تھے نا، ان سب سے کہا بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ سب نے کہا ٹھیک ہے. آپ کے بیوی بچے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ سارے راہب جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے، وہ ان کا اصول ہے جو راہب بنے گا وہ شادی نہیں کرے گا. تو ان سارے راہبوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہماری توہین کر رہے ہیں. اس کو پتا ہے کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہم شادی نہیں کرتے، ہمارے بچے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تمہاری جو ہے بیوی بچے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو بادشاہ جو عیسائی تھا اس نے کہا کہ مسلمان تجھے لحاظ ہونا چاہیے، ہمارے راہبوں کی توہین کر رہا ہے، کیوں سوال پوچھ رہا ہے اس سے کہ یہ شادی ان کے بیوی بچوں کے بارے میں. تو قاضی ابو باقلانی نے بادشاہ کو کہا کہ بھائی ان کی بیوی بچے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ شادی کے گندے کام نہیں کرتے، یہ بے بچے پیدا نہیں کرتے، ان کا کام نہیں. تو قاضی ابو باقلانی نے سامنے سے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ تمہارا راہب تو اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کی نہ بیوی ہے نہ اس کی اولاد، اور تمہارا خدا کیسا ہے کہ اس کی بیوی بھی مانتے ہو اور اس کی اولاد بھی مانتے ہو. تو یہ کیا ہے، الزامی جواب ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب وہ خود ایک چیز الگ جگہ مان رہے ہیں، دوسری جگہ اس طرح مان رہے ہیں. اب ہمارے یہاں جو یہ آخری گفتگو ہے ہماری، اس پہ یہ سوال بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سارے مغرب کی باتوں کا رد کیا کہ سیکولرزم بھی غلط ہے، لبرلزم غلط ہے، تو ماڈرنزم غلط ہے، تو یہ غلط تو وہ غلط. اتنی نفرت کرتے ہو ہم سے، لیکن ہم نے جو ہے یہ کیمرہ بنایا اس کو بھی استعمال کرتے ہو، ہم نے مائک بنایا اس کو استعمال کرتے ہو، ہم نے گاڑی بنائی اس کو استعمال کرتے ہو. تو اگر ہم سے اتنی نفرت ہے یہ چیزیں ہماری کیوں استعمال کرتے ہو؟ اس کو بھی چھوڑ دو. تو کیوں موبائل استعمال کر رہے ہو بھائی؟ ہماری کیوں دشمنی ہے بھائی؟ تو اس کی تحقیقی جواب بہت سارے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے خود نہیں دی، آپ نے زبردستی ہمیں دی ہے، اور آپ کو اپنا پیسہ کمانا ہے اس لیے آپ نے اس کو مارکیٹ بنایا ہے ان جگہ کو. لیکن الزامی جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ کفار کیا ہے، جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. تو یاد رکھیں بھائی جانور جو ہوتا ہے نا، اس کے دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اس کے گوبر سے کھاد بنائی جاتی ہے، اس کو کھیتوں میں ہل چلوایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے اناج اگوایا جاتا ہے. یہ سارے کام جانوروں سے لیے جاتے ہیں. لیکن کوئی شخص بھی جانور کو اپنا پیشوا اور سربراہ نہیں مانتا. اس لیے تم بھی جانور ہو، تمہاری ایجاد کردہ چیزیں تو ہم استعمال کر لیں گے لیکن تمہیں اپنا پیشوا اور سربراہ کبھی نہیں مانیں گے. تو اس طرح کیا ہو جائے گا بھائی، یہ الزامی جواب درست ہو جاتا ہے. چلیں جی، یہ ہم نے مختصر جو ہے سب تعارف بیان کیا. بس آخر میں 2 گزارشات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ایسی بات ہے جو مدرسوں سے وابستہ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اگر دینی ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے. علماء ہیں، طلباء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، تو ان سے اگر وابستہ رہیں گے تو یہ فتنے سے آپ خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچا سکیں گے، اپنی اولاد کو بھی بچا سکیں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اسی ماحول کے اثر سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں بھائی، اپنے مستقبل کا اپنی جو فیصلہ ہوتا ہے بھائی. اب دیکھیں بھائی، یہ ماحول کے اثر کی بڑی اہم بات ہے. دیکھیں بھائی ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، یہ پیچھے چلے جائیں 4-5 نسلیں پیچھے، تو سارے ہندو ہوں گے بھی. لیکن اب الحمدللہ ہم اس پاکستانی ماحول میں رہ رہے ہیں، تو علماء اور اولیاء کی برکتوں سے ہم مسلمان ہیں، ہماری نسلیں بھی ہیں انشاءاللہ مسلمان ہوں گی بھی. لیکن جب ایک انسان یہاں سے چلا جاتا ہے باہر یورپ، اب وہاں پہ یورپ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کے کیا ہوگا، ماحول کا اثر اس کے پر آئے گا.
تو اگر ایک نسل نہیں، دو نسل نہیں، تو تیسری نسل کیا ہو جاتی ہے، وہ مولد ہو جاتی ہے. تو دور کے ڈھول تو بڑے سہانے ہیں کہ وہاں جا کے جو ہے بڑے پیسہ مل جائے گا. ویسے مگر ہمارے یہاں نظام لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے تو لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ باہر تو چلے گئے، یہ میں کو حرام تو نہیں بول رہا، لیکن آپ نے بچوں کے ایمان داؤ پہ لگا دیا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ موریشس جاتے ہیں رمضانوں میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ موریشس کے اندر ایک مسجد کے امام صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. اب مسجد کا امام تو کیوں جاتا ہے وہاں پر؟ دین کا کام کرنے کے لیے. وہ تو اچھی نیت سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب کی 3 بچوں کا جو حال میں بھی آگے بیان کروں گا وہ ایسا ہے. تو جو شخص خالصتاً مال کمانے کے لیے ملک سے باہر گیا ہے تو اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کے 3 بچے ہیں، ایک لڑکی ہے اور 2 لڑکے ہیں. تو وہ لڑکی جو ہے وہ روز کسی نئے لڑکے کو لے کے آتی ہے، کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور باہر لکھ دیتی ہے ڈونٹ ڈسٹرب، مجھے کوئی تنگ نہ کرے. اور وہاں پہ قانون ہے کہ اگر والدین بچوں کے پر سختی کریں تو وہ بچے پولیس والوں کو فون کر لیتے ہیں، پولیس والے اٹھا کر ان کو لے جاتے ہیں. تو دوسرا لڑکا ہے تو وہ سارے عام جو ہے وہ پارکوں میں گھس گھس کے جو ہے نا عورتوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر تیسرا بیٹا جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی تنظیم کا سب سے بڑا لیڈر ہے، سربراہ ہے. یہ امام صاحب کے بچوں کا حال ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ جو عام بندہ ہوگا وہ وہاں پہ جا رہا ہے تو اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا. تو ہم دور باہر جانے کا شوق تو ہر کسی کو ہی ہوتا ہے کہ بھائی اچھا کما لیں گے، لیکن آپ بچوں کے ایمان کو بھی آپ داؤ پہ لگا دیں گے بھی. دوسرا جو ہے میرے خطاب میرے سے ہے کہ مدارس کی طرف سے کہ جس طرح علم کلام جو ہے ہمارے علماء نے فلسفہ کے رد کے اوپر جو ہے بنایا، تو اس علم کلام کے اندر نئے نئے ٹاپکس ہیں. تو اب ہمیں بھی جو ہے علم کلام کے اندر جو ہے ان نئے ٹاپک کو لانے کی ضرورت ہے. اگرچہ بہت ساری باتیں علم کلام کی وجہ تو عقیدے کے لیے کی گئی، لیکن ادھر مسائل الخفین کا مسئلہ بھی آتا ہے، حالانکہ دو عمل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے کیونکہ لوگ انکار کرتے ہیں تو ان چیزوں کو شامل کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے بھی مدارس کو اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی کہ جتنے بھی ہمارا اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، کافروں کا سیاسی نظام کیسا ہے، ہمارا معاشی نظام کیا ہے، ان کا معاشی نظام کیسا ہے. تو یہ جتنے بھی سیکولر، لبرل، ایتھزم وغیرہ ان سب کی معلومات دینی چاہیے، ان کے رد کرنے کا ملکہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ کوئی جو ہے اس طرح کے سوالات کرے تو ہمارے پاس جواب موجود ہو. ساتھ ساتھ فتنہ انکار حدیث بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ فتنہ انکار حدیث بھی روز بروز بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور جو بندہ منکر حدیث ہو جاتا ہے وہ عنقریب مرید بھی ہو جاتا ہے. یہ بالکل آخری اسٹیپ ہوتا ہے بھائی. تو یہ نئے ٹاپکس کو ہمیں لانا پڑے گا تاکہ جو ہے ہم آنے والی فتنوں کا مقابلہ کر سکیں. بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اور